جواہر رمضان جواہر رمضان جواہر رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وسلم عليك يا حبيب الله حضور انتظار ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور تو کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور آپ
میں شاد شاد مروں گا اگر میں شاد شاد مروں گا اگر زبان پہ جاری محمد کا نام ہو جائے زبان پہ جاری محمد کا نام ہو جائے حضور سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں مدینے جاؤں دوبارہ پھر جاؤں تمام اسی میں تمام ہو جائے تمام اسی میں تمام ہو جائے شاہ شاہ عبید رضا بدر پیرے کب تک حضور سے کا مدینہ مقام ہو اور مزہ تو جب فرشتے یہ قبر میں کہتے سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے
ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. السلام علیکم. عالمی مرکز مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن جواہر رمضان میں. الحمدللہ آج ہماری 18ویں ٹرانسمیشن ہے اور میں میاں حضور سے گزارش کروں گا کہ آج اس ٹرانسمیشن کا آغاز جو ہے وہ میاں حضور کے دادا مرشد حضرت شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مبارک ذات پر کلام کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سلطان الاولیاء حضرت شاہ محمد حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاندان قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ ابواللہیہ جہانگیریہ کے ایک جلیل القدر بزرگ ہوئے. آپ کی پیدائش سن 1200 ہجری کے آخر میں ہے اور آپ 11ویں تاریخ ربیع الثانی کو پیدا ہوئے اور آپ کی پیدائش جو ہے وہ بھی ایک بزرگ کی دعا کا نتیجہ. آپ کے والد جو تھے ان کے اولاد نہیں ہوتی تھی. ان کا بہت بڑا کاروبار تھا کپڑے کا اور ذمہ داری تھی ان کی. ذمہ داری بہت بڑے ذمہ دار بھی تھے, کپڑے کا کاروبار بھی تھا, تو پریشان رہتے کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے. تو انہی کے محلے میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے مستان شاہ قلندر. تو ایک بار ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے ان کے وہ عقیدت مند تو بہت تھے. انہوں نے پوچھا ان سے کہ تم کیوں پریشان رہتے ہو اتنا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا دیا میرے پاس تو سب کچھ اسباب تو ہیں لیکن اولاد نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا جاؤ تمہارے ایک بیٹا ہوگا لیکن اس کا نام محمد حسن رکھنا. آپ نے فرمایا بالکل. تو آپ کی دعا سے پھر آپ اسی سال میں آپ تولد ہوئے. ابتدائی تعلیم وہیں پر حاصل کری اپنے ہی گاؤں میں علاقے میں, پھر وہاں سے باہر نکلے. اچھا بچپنے سے ہی پھر ان کی صحبت مل گئی حضرت شاہ مستان قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی. تو آپ پر بھی جذب غالب آنے لگا. تو آپ کے والد نے ان سے کہا کہ حضور اگر آپ کی زیادہ توجہ رہی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا مجذوب ہو جائے اور یہ اتنا کاروبار یا اسباب کون سنبھالے گا پھر. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اچھا ہم اس پہ سے اپنی نظر ہٹا لیتے ہیں. آپ نے آپ پہ توجہ دینا چھوڑ دی. تھوڑے سے عرصے میں آپ بالکل صحیح ہو گئے, جوان ہوئے. آپ کی عمر اس وقت 18-20 سال کی تھی. تو آپ کی ملاقات حضرت نبی رضا شاہ صاحب سے ہو گئی. حضرت نبی رضا شاہ صاحب سے آپ بیعت ہوئے اور اس سلسلے میں داخل ہو گئے. کچھ عرصے حضرت نبی رضا شاہ صاحب کی صحبت رہی, اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا. اور پھر اس کے بعد حضرت شاہ عنایت حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے چھوٹے بھائی تھے پھر ان سے صحبت اختیار کر لی اور پھر انہوں نے ہی آپ کو خلافت اور اجازت دی. آپ نے بے پناہ ریاضتیں کری اس سلسلے میں. حضرت مولانا عبدالشکور صاحب جہانگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محمد حسن نے 13 یا 14 سال اتنی سخت ریاضتیں کی کہ عام آدمی نہیں کر سکتا.
اور پھر آپ سے سلسلے کی ترویج ہوئی. آپ اپنا خواب بیان فرماتے ہیں حضرت شاہ محمد حسن کہ جب میں شاہ نبی رضا شاہ صاحب سے بیعت ہوا، اور جس دن میں بیعت ہوا اسی دن رات کو میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں ہوں، حضرت نبی رضا شاہ صاحب ہیں اور بہت سارے بزرگان اکرام ہیں، اور حضرت نبی رضا شاہ صاحب میرے سینے سے تسبیح نکال رہے ہیں، اور 100 سے زیادہ وہ تسبیح نکالی، اور تسبیح نکال رہے ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں، تسبیح نکال رہے ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں، اور مجھ پر آسمان سے پھولوں کی بارش ہو رہی ہے. تو آپ فرماتے ہیں جب یہ خواب آپ نے دیکھا تو آپ نے اس خواب کا ذکر حضرت نبی رضا شاہ صاحب سے کیا کہ حضرت میں نے دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک خلق خدا تم سے فیضیاب ہوگی. تو آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرماتے ہیں کہ یہ خواب کی تعبیر مجھے اب پتہ چلتی ہے کہ میرے 100 سے زیادہ خلفاء ہو گئے. اور آپ فرماتے تھے کہ 100 سے زیادہ خلیفہ ہوئے، تقریباً 111 خلیفہ ہوئے آپ، اور سارے کے سارے جو ہیں اپنے درجہ کمال کو پہنچ گئے. تو آپ سے سلسلے کی پھر بہت ترویج ہوئی، آپ نے بہت زیادہ ترویج فرمائی سلسلے کی. آپ کی بے شمار کرامتیں جو آپ سے صادر ہوئی آپ کے خلفاء بیان کرتے ہیں. حضرت یعقوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو یہاں ملیر میں ان آخری آرام گاہ ان کے، یعقوبی سلسلہ ان کا بہت بڑا سلسلہ ہے کراچی میں، جو نایاب شاہ صاحب جن کے خلیفہ ہیں یعقوب علی شاہ صاحب، وہ فرماتے ہیں ایک بار کہ میں ایک بار حضرت قبلہ پیر صاحب سے ملنے گیا. پیر صاحب چلے میں بیٹھے ہوئے تھے، ریاضت میں تھے اپنے. تو میں نے خادموں سے کہا کہ میں آیا ہوں دور سے چل کے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اتنی دور تقریباً فاصلے سے گیا تھا جیسے کراچی اور حیدرآباد. تو اب شام بھی ہو گئی ہے، لہذا میری ملاقات ہو جائے تو اچھا ہے. خادم کہنے لگے کہ حضرت میاں صاحب جو ہے نا کسی سے نہیں مل رہے ہیں، سب کو منع کیا ہوا ہے. تو اندر سے آواز آئی کہ یعقوب علی کو بھیج دو اندر. آپ اندر چلے گئے، آپ سے بات چیت کری، آپ ذرا پریشان تھے، آپ نے بتایا. جب بات چیت ہو گئی تو رات ہو گئی. تو آپ نے فرمایا حضرت مجھے اپنے گھر جانا تھا، میں کیسے جاؤں؟ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے، آج تم یہیں رک جاؤ. انہوں نے کہا نہیں حضرت مجھے بہت ضروری جانا تھا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، رک جاؤ آج یہاں پہ، اور تم ایسا کرو یہ کھڑکی ہے نا اس میں سے نکل کے چلے جاؤ دوسری طرف، وہاں تمہارا بستر ہے، وہاں آرام کر لو. آپ فرماتے ہیں میں کھڑکی پہ چڑھ گئی، جب کودا تو اپنے گھر کے سین میں تھا. آپ بڑے حیران پریشان کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تو اپنے گھر میں ہوں، حضرت تو کہہ رہے تھے یہاں آرام کر لو. تو اس طرح آپ کی بہت کرامت ہیں. ایک بار ایک شادی ہوئی تو بارات گئی دوسرے گاؤں، تو بارات آ رہی تھی واپس. تو اس زمانے میں رتھ گھوڑا گاڑیاں اس پہ بارات جایا کرتی تھی. تو جو دلہن تھی وہ ایک ہی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہے. تو اس کی جو ساس تھی اس نے بولا کہ اس کو کیا ہو گیا بیٹا، یہ کیا ہو گیا، تو اس کی اتنی پریشان ہو رہی ہے.
اس نے کہا اماں دیکھو تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا دیکھو یہ کون بڑے صاحب ہیں یہاں پہ؟ جو دیکھا انہوں نے وہاں کوئی بھی نہیں، اور وہ جو گاڑی تھی وہ ایک طرف ڈھلک گئی. سب رک گئے کہ پہیہ نکل گیا، پہیہ نکل گیا گاڑی کا. جب دیکھا تو پہیہ تقریباً آدھے میل پیچھے پڑا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہوا، گاڑی اتنی دیر کیسے چل گئی؟ تو وہ عورت کہنے لگی میں یہ دیکھ رہا ہوں لڑکی کہ ایک بزرگ ہیں، پہیہ تو نکل گیا تھا پیچھے، لیکن وہ بزرگ ہیں انہوں نے اس کو تھاما ہوا ہے اور وہ لے کے چل رہے ہیں. وہ بڑے حیران پریشان کہ کون تھا وہ. خیر وہ گاڑی واڑی لگائی انہوں نے، آئی. تو زمانے میں اصول یہ ہوتا تھا کہ جب شادی ہو کے گاؤں میں آتی تھی تو اس گاؤں میں اگر پیر صاحب موجود ہیں تو وہ سلامی کرانے کے لیے لے کر آتے تھے. تو وہ سلام کرانے کے لیے لے کر آئے. تو جب وہ اندر آئی اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو تھے وہ. تو وہ کہنے لگے حضرت یہ کہ آپ نے فرمایا کچھ نہیں اس کو وہم ہو گیا، یہ تیری پہلی خوشی تھی کیوں خراب ہوتی؟ تو آپ کی اس طریقے سے بہت ساری کرامتیں تھیں. ایک دفعہ لوگوں نے آپ کے ہاں محفل تھی، عرس تھا سالانہ، تو نبی رضا شاہ صاحب کا عرس منا رہے تھے. تو لوگ دور دور سے آ رہے تھے، گاؤں سے. ایک قافلہ گاؤں کا آئے گا تو چوروں نے ان کو لوٹ لیا، ڈاکوؤں نے. اور جب قافلہ پہنچا تو انہوں نے آپ کو سارے حالات بتایا کہ حضرت ہمارے ساتھ ایسے ایسے ہو گیا. آپ نے کہا کچھ نہیں، چلو ٹھیک ہے اللہ خیر کرے گا، تم ابھی محفل میں شامل ہو. وہ لوگ محفل میں شامل ہوئے اور دوسرے دن آپ نے صبح کو ان کو بلایا. کہنے لگا ہاں کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا حضرت ہمارے ساتھ ایسے ایسے ہوا. آپ نے فرمایا اچھا جاؤ تمہارا سامان وہاں رکھا ہوا اور چور جو ہے کنویں میں پڑے ہوئے. تو سب چور بندے ہوئے کنویں میں پڑے ہوئے تھے اور وہ سامان ان کا اکٹھا سارا موجود تھا کہ جاؤ اپنا سامان لے لو. آپ بڑے صاحب تصرف تھے اس معاملے میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی تصرف، آپ نے اپنے وصال سے 3 مہینے پہلے اپنے وصال کی تاریخ دے دی تھی اور فرمایا 3 دن پہلے پھر آپ نے فرمایا کہ میں جو حرم سے کفن لے کر آیا تھا اپنا، میرا وہ کفن نکال دو. اپنے بھتیجے کو بلایا، کہا بلاک منگا لو، سیمنٹ منگا لو، انتظام کر لو، تمہیں وقت پہ پریشانی نہ ہو. تیسرے دن آپ کا وصال ہو گیا تھا. یہ 6 جمادی الاول ہے جب آپ کا وصال ہوا. اور آپ نے فرمایا کہ میری تدفین میرے شیخ کے قدموں میں کرنا. تو حضرت شاہ عنایت حسن شاہ صاحب بھیسوری شریف میں مدفن ہے، تو آپ کے ساتھ ہی آپ کی تدفین کی گئی. اور یہ تدفین جب ہوئی تو کہتے ہیں کہ جہاں آپ نے نشان لگایا، تدفین جہاں آپ نے فرمائی، تو وہ قبر سے ذرا سی ہٹ گئی تھی. تو 3 دن کے بعد آپ نے اپنے جو سجادے تھے، بھتیجے بھی تھے ان کے عزیز میاں، ان کو بشارت دی کہ ہم نے کہاں بتائی تھی، تم نے کہاں بتا دی، ہم 3 دن تو یہاں تھے ہی نہیں، تم نے یہ کیا کرا. تو آپ خواب میں فرماتے ہیں کہ حضرت بس تھوڑا سا اندازہ غلط ہو گیا، اب کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیں. آپ نے فرمایا اچھا آپ خود ہی صحیح کر لیتے ہیں. تو صبح کو جب مزار پہ جاتے تھے روز حاضری دینے کے لیے، جب گئے تو مزار اپنی جگہ سے سرکا ہوا تھا. آپ کے وصال کے بعد بھی لوگوں نے بہت ساری آپ کی کرامتیں دیکھی اور بیان کری. آپ اپنے
حضرت نقیب اللہ شاہ صاحب جو قصور کے اندر ہیں، جن کا بہت بڑا سلسلہ ہے نقیبیوں کا، کہ نقیب اللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، یعنی کہ اس وقت مرید نہیں ہوئے تھے آپ، تو یہ فوج میں تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا رامپور جانا ہوا اسٹیشن پہ، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، اس سے 1-2 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوں، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرما رہے ہیں کہ اے نقیب اللہ، تم ابھی تک مرید کیوں نہیں ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت میں پیر تو ڈھونڈ رہا ہوں لیکن مجھے کوئی مل نہیں رہے، تو آپ نے فرمایا جاؤ ان کے ہو جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا ان کے ہو جاؤ جاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب اس کے 3-4 دن کے بعد میرا رامپور جانا ہوا تو ان کی پوری بٹالین جاتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا تھا اپنی بٹالین کے ساتھ، تو حضرت شاہ محمد حسن جو ہے وہاں سے آ رہے تھے، تو آپ فرماتے ہیں میں نے ان کو دیکھا اور میں نے پہچان لیا یہ تو وہی بزرگ ہیں جن کا مجھ سے کہا تھا۔ آپ کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا تو آپ نے مجھے دیکھا اور فرمایا کہ نقیب اللہ شاہ تو آ گئے؟ آپ فرماتے ہیں حضرت آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ آپ نے فرمایا تمہیں بتایا نہیں تھا کہ تم جا کے مجھ سے بیعت ہو جاؤ؟ حضور نے۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیرت میں رہ گیا، پھر میں آپ سے وہیں بیعت ہو گیا، آپ یہیں بیعت کر لیں مجھے، پھر آپ سے، اور پھر آپ نے آپ کو جو ہے اس راستے پہ لگا دیا۔ آج ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا سلسلہ ہے، تو آپ سے بے حد کرامتیں ہوں اس معاملے میں۔ حضور آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک عمل جو آپ کی زیادہ تر معاملات میں رہا ہو؟ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ چہلکاف کے بہت بڑے عامل تھے، یعنی کہ چہلکاف پر آپ کی بڑی ریاضت تھی ایک، اور سورہ اخلاص پر، تو آپ زیادہ تر اپنے مریدوں کو چہلکاف پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے جو 11 مرتبہ چہلکاف اور 11 مرتبہ 10 اسما جو ہمارے شجرے میں ہے پڑھے گا اس کو مجھ سے فیض ہوگا۔ حضور ایک سوال ہے کہ روحانیت میں حالت قبض جسے کہتے ہیں حالت قبض کا شکار، تو روحانیت میں حالت قبض کی علامت کیا ہوتی ہے، وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج؟ اصل میں روحانیت میں حالت قبض جو کہلاتی ہے وہ منازل کا رک جانا ہے، کہ انسان اگر کوئی ترقی کر رہا ہے اپنی منازل سلوک میں، اپنی ریاضت میں کوئی ترقی کر رہا ہے تو وہ رک جائے اور اس پہ سکوت آ جائے۔ اب اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجوہات سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے صحبت، کہ گویا ان نے صحبت کیسی اختیار کی ہوئی ہے۔ ایک دوسری بات اس میں رزق کا بھی معاملہ ہے کہ جو رزق کھا رہا ہے وہ کیسا ہے۔ تیسری بات کسی کی بد دعا، کہ کسی کا دل دکھا دیا اس نے بد دعا دے دی، اس سے بھی حالت قبض ہو جاتی ہے پیدا۔ چوتھی بات بد عقیدگی، یعنی کہ وہ اگر اپنے شیخ سے بد عقیدہ ہو جائے تو بھی اس کی حالت رک جاتی ہے، قبض پیدا ہو جاتی ہے۔ بزرگان کرام فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے حالت راستے پر، روحانیت کے راستے پر جو ہے وہ سب کچھ تمہارا جو ہوتا ہے نا، تمہارا شیخ ہوتا ہے۔ اگر اس سے تمہاری بدعقیدگی ہو گئی تو ایسا ہو گیا کہ جیسے کہ ایک تار لائن سے آ رہا تھا
اور وہ ڈیمیج ہو جائے تو کرنٹ آنا آٹومیٹک بند ہو جاتا ہے. تو کرنٹ آنا بند ہو گیا سمجھ لو. اب جب تک اس کو جوڑا نہیں جائے گا دوبارہ صحیح نہیں کرا جائے گا وہ اپنی حالت پہ نہیں آئے گا. اب حالت قبض جو روحانیت میں ہے وہ الگ ہے اور جو عملیات میں ہے وہ الگ ہے. اب روحانیت میں جو قبض ہوتا ہے اس کی یہ وجوہات ہوتی ہیں اور اس کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو استغفار کی ضرورت ہوتی ہے، صدقات کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنے معاملات پہ نظر رکھ کر اس کو سیدھا کرنے کی کہاں غلطی کر رہا ہے وہ، تو اس غلطی کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ علامتیں ہوتی ہیں فیض بند ہو جائے گا، جو روشنی اندر ذکر میں پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تیسری بات، عبادت میں دل نہ لگے گا، مراقبے میں دل لگے گا، پڑھائی میں دل نہیں لگے گا، یعنی کہ بالکل بیزاری کی سی عبادت ہو جائے گی. ساری اذکار سارے ذکر اس کے ایسے ہو جائیں گے کہ بالکل وہ سمجھ لو ایک کھینچ کے اگر کر رہا ہے کوئی چیز، جیسے آدمی تھکتا ہے نا گھسیٹتا ہے پھر کسی چیز کو، پھر وہ ایسی تھکن اس کو ہوتی ہے اور وہ گھسیٹتا ہے، پھر بس شوق ختم ہو جاتا ہے، دل کا خوشی ختم ہو جاتی ہے جو ذکر کرنے سے ہوتی ہے پیدا انسان کے اندر. یہ چیزیں ختم ہونے لگتی ہیں، کم ہونے لگتی ہیں تو حالت قبض ہو جاتی ہے. اب ان کے اسباب کو دور کرے حالت بست پیدا ہو جاتی ہے. میاں یہ ایک تو جو روحانی علاج کرتے ہیں سالکین اور ایک عام عامل جس کا نسبت نہ ہو، تو دونوں میں فرق ہوگا دلوں کی توجہات میں، علاج میں؟ بالکل فرق ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک عام عامل جو ہے وہ جو علاج معالجہ کرتا ہے تو وہ اصل میں اس کا ایک قانون کے تحت ایک طریقے سے کر رہا ہے، مگر ایک سالک جب کر رہا ہوتا ہے علاج تو وہ رضا الہی سے کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی قانون کے تحت نہیں ہوتا. مشائخ کی برکت بھی ساتھ ہوتی اس کو مشائخ کی برکت حاصل ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل ہوتی ہے اور وہ شریعت کے دائرے میں رہتا ہوا کرتا ہے سب کچھ. اللہ اس کے رسول کی حدودوں کو پھیلان کے نہیں کرتا، لیکن ایک عام عامل جو ہوتا ہے وہ ان حدود اور قیود کا خیال نہیں کرتا، تو وہ ایک فن ہو جاتا ہے پھر، اور روحانیت نہیں رہتی. جتنا اس کی طاقت ہوگی اتنا بس وہ اس حساب سے کرے گا وہ کام. یہ صحابہ کے دور میں یا اس سے ابتدائی دور میں دیکھا جائے تو روحانی علاج رقیہ دم کے ذریعے زیادہ ہوتا تھا. اس کے ساتھ آہستہ آہستہ میں کون سا پاورفل ہے، دم کے ذریعے یا تعویذات کے ذریعے یا توجہات کے ذریعے؟ اس کا تعلق بھی کرنے والے پر ہے یا مریض پر ہے کہ اس کو جو ضرورت ہو؟ بالکل. اصل میں پہلے وقتوں میں جو صحابہ کے دور میں ہوتا تھا وہ رقیہ وغیرہ پڑھتے تھے اور اس کے ذریعے دم کرتے تھے. اصل میں پڑھنا جو ہے نا، پڑھنا عربی زبان میں تو کچھ آیات یا کچھ سبق ملا کر وہ رقیہ کہلاتا ہے. ہندی زبان میں پڑھنے کو منتر کہتے ہیں. اب ہمارے یہاں عام فہم جو بات ہے وہ ہے عمل. دم بولتے ہیں، دم کہہ دیا، عمل کہہ دیا، دم کہہ دیا اس کو. تو پڑھنا بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے، پڑھ کے دم کرنا جو ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں ایک رقیہ یہ شروع ہو گیا کہ جی سن لو، سننے والا ہوگا سمجھ. تو اب سننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. کیوں کہ کلام الہی جتنی توجہ سے سنا جاتا ہے اتنا دل پہ اثر کرتا ہے اور روح پہ اثر کرتا ہے، طبیعت پہ اثر کرتا ہے، تو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. تو تینوں طریقے، دم کرنا، رقیہ سننا یا تعویذات سے عمل کرنا، تینوں ایک ہی باتیں ہیں تقریباً، اور تینوں سے یہ افاقہ ہوتا ہے. بلکہ چوتھی بات بھی ہے اور وہ ہے تنتر کے ذریعے علاج کرنا. لکھنا جنتر کہتے ہیں، ہم تعویذات کہتے ہیں. تنتر سے مراد جیسے کہ آج
ہم نیبو سے اتار کرتے ہیں، مرغی سے پھٹکری سے اتار کرتے ہیں، لونگوں سے اتار کرتے ہیں، ماش سے اتار کرتے ہیں. یہ چیزیں تنتر کہلاتی ہیں. یہ تنتر منتر جنتر 3 چیزیں ہو جاتی ہیں کہ اس پہ پڑھ کے دم بھی کرا، وہ سامان بھی لیا، اس میں تعویذ بھی رکھا. تو وہ تینوں اسباب ایک ساتھ اکٹھے استعمال کر کے یہ ہوتا ہے کہ مریض کو جلد سے جلد فائدہ ہو جائے اور جلد سے جلد مریض اس مشکل سے نکل جائے. یہ ہے طریقہ بس اس کا. میاں یہ آج کل یہ داد جو ہے چمبل یہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے جلدی بیماری، اس کا روحانی بھی اور طبی کوئی علاج بھی ہے؟ جو یہ داد ہے یہ عام بیماری ہے، اس کے لیے سورہ قدر کا دم جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اگر کرا جائے، کوئی پڑھے 14 مرتبہ سورہ قدر پڑھ کے اپنے دم کرے تو بہت اچھا ہے یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیسیکلی یہ مرض جو ہے نا یہ آنتوں کی خشکی کا ہے. ہمارے معدے اور آنتوں میں جب خشکی پیدا ہوتی ہے تو اس خشکی کا اثر ہمارے جلد پہ ظاہر ہوتا ہے، اور جب وہ جلد پہ ظاہر ہوتا ہے وہ دپڑ کی شکل میں نکلتا ہے، پھر جلد نکلنے لگتی ہے ہماری. تو اس میں یہ ہے کہ ہم جو بھی کچھ علاج کریں لیکن آنتوں کی خشکی کو دور کرنے کا ضرور تدبیر کریں اس علاج میں. تو اس کے لیے 2 چیزیں بڑی مؤثر ہیں. ایک تو دیسی گھی کا استعمال کرایا جائے اس شخص کو کہ دیسی گھی کثرت سے وہ استعمال کرے. اور ایک دوسری چیز ہے روغن زیتون ایکسٹرا ورجن. ہمارے ہاں لوگوں کو ڈرتے ہیں گھی استعمال کرتے ہوئے کہ کولیسٹرول بڑھ جائے گا اس سے، جبکہ دیسی گھی سے کولیسٹرول نہیں بڑھتا. اس میں کولیسٹرول کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ بڑھ جائے گا. کولیسٹرول وہ چیز بڑھتی ہے جو ہماری باڈی کے درجہ حرارت پہ نہیں پگھلتی، تب کولیسٹرول بنتا ہے. اب جو چیز ہماری باڈی کے درجہ حرارت پہ پگھل جائے وہ کولیسٹرول نہیں پیدا کرتی ہماری باڈی میں، رکتا. دوسرا روغن زیتون ایکسٹرا ورجن استعمال کرنا چاہیے کہ اس کو ضرور استعمال. تیسری بات یہ مصفی خون ادویات جو خون کو صاف کرتے ہیں ادویات، جیسے پنیر ڈوڈا ہے، چرائتا ہے، اناب ہیں. اس قسم کی جتنی بھی جڑی بوٹیاں جو خون کو صاف کرنے کے کام آتی ہیں وہ بہت زیادہ مؤثر ہے. تو اس میں ایک بہترین نسخہ یہ ہے کہ پنیر ڈوڈا، چرائتا اور ہرن کھری ایک بوٹی آتی ہے، یہ 3 چیزوں کو لے لیا جائے اور اس کا پاؤڈر کر لیا جائے موٹا موٹا. پھر اس میں سے 1 چمچہ رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیا جائے اور صبح نہر منہ اس کا پانی پیا جائے. اور دوسرا بیرونی طور پر یہ ہے کہ اس جلد کو اپنی ناریل کے تیل سے جو ہے تر کریں، اس میں ناریل کا تیل لگا کے رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے میں ہی، بلکہ یہ ایلوپیتھک میں تو یہ لا علاج مرض ہے سورائسس وغیرہ، چمبل وغیرہ، لیکن کچھ عرصے اگر اس کو مستقل طور پہ کر لیا جائے تو بالکل صاف ہو جاتی ہے جلد. حضور ایک سوال ہے کہ روزگار کاروبار بار بار نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی اچھا سا حصار تعلیم فرما دیں. اگر روزگار یا یہ چیزیں کاروبار ہے، روزگار ہے یا آمدنی ہے، اگر وہ کسی کو محسوس ہوتا ہے یہ کہ بھئی یہ نظر بد کا شکار ہوتا ہے تو وہ 4 اسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے، یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام ہو. یہ 4 ایسے اسم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو شخص ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھتا ہے وہ ہر طرح کی نظر بد، ہر طرح کے جادو، ہر طرح کی حاسدوں کے حسد، ان سب سے محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک سوال ہے کہ پانی کی رسولی کا کوئی طبی علاج جو خواتین میں پانی کی رسولیاں ہو جاتی ہیں. پانی کی رسولیاں ہو جائیں یا گوشت کی رسولیاں ہو جائیں، اکثر رحم میں یہ گٹھلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، عورتوں کے سینے میں یہ گٹھلیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور بہت ہی زیادہ یہ پریشان کن ہے یہ چیزیں. تو اس کے لیے بہترین نسخہ ہے ریوند خطائی، آمبا ہلدی، مازو اور پھٹکری. یہ سب چیزیں ہم وزن لے لی جائیں اور ہم وزن لینے کے بعد 00 کا یعنی کہ بڑا والا کیپسول یا 1 گرام خوراک صبح شام لیں.
تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے میں، اچھا گھٹنوں کی وجہ سے جو رسولیاں پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ سے کثرت حیض کی شکایت بھی ہو جاتی ہے، بے قاعدگی ہو جاتی ہے. تو یہ ان سب چیزوں کے لیے بڑا مؤثر نسخہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو فائدہ کرتا ہے، رسولیوں کو بھی تحلیل کرتا ہے، سینے کی گانٹھوں کو بھی تحلیل کر دیتا ہے، رحم کی رسولیوں کو. رسولی انسان کے جسم میں جس جگہ پر ہوگی، یہ چار چیزیں ایسی ہیں، اور اگر اس میں بڑی مشکل سے ملتی ہے لیکن عام طور پہ نہیں ملتی، ہم وزنی نیمبو کی جڑ ڈال دی جائے، نیمبو درخت کی جڑ لے کے اور وہ بھی اس کے ہم وزن ملا دی جائے، تو جو علاج 6 مہینے کا ہے وہ 4 مہینے میں، جو 4 مہینے کا ہے وہ 2 مہینے میں ہو جاتا ہے. صحیح. حضور ایک سوال اور ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ جادوئی مسئلہ ہوتا ہے، بد اثرات کے معاملات ہوتے ہیں، جناتی معاملات ہوتے ہیں، اور کوئی اس کا قریبی دوست احباب جو ہے اس کا علاج معالجے کے لیے اس کو لے کے جاتا ہے، لے کے لاتا ہے، تو اس کے جو برے اثرات ہیں وہ کنورٹ ہو سکتے ہیں، یا وہ شخص متاثر ہو سکتا ہے اس کے علاج معالجہ کروانے میں جو اس کی مدد کرتا ہے؟ عمومی تو ایسا نہیں ہوتا، مگر کبھی کبھی بہرحال ایسے اثرات بھی دیکھنے میں آتے ہیں. جو بہت زیادہ شدید جنات یا بہت شدید شیاطین ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات جو معاونت کر رہے ہوتے ہیں اس علاج معالجے میں، یہاں تک کہ عامل کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، عامل کو بھی پریشان کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے، بعض علاجوں میں ایسا ہو جاتا ہے، لیکن عمومی طور پہ نہیں ہوتا. عام طور پہ لوگوں کو وہم ہی ہو جاتا ہے، باقی ہوتا نہیں. یہ 5-6 مہینے کے بچوں کا سینہ جام ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی طبی کیا دیا جائے؟ 5-6 مہینوں کے بچوں کا جو مسلسل ہو رہا ہو. سینہ جام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہترین چیز ہے جائفل. جائفل کی گری لے لی جائے، وہ ہلکے سے گھس کے، اور سمجھ لیں بچے کی عمر کے مطابق 6 مہینے کا ہے تو مسور کی دال کے برابر، یعنی کہ جتنے مسور کی دال ہوتی ہے اتنا اس کو ماں کے دودھ کے حل کر کے پلائیں. اگر 6 مہینے سے کم ہے تو اس کا آدھا لیں، اور اگر 3 مہینے یا 2 مہینے کا ہے تو ایک تل کے برابر لے لیں. جائفل کی گری گھس کے تل کے برابر لے لیں، اس کو ماں کے دودھ میں حل کر کے پلا دیں. روزانہ کریں، 2-4 دن میں بالکل سینے کو صاف کر دیتا ہے اس کی. اسی طرح ہینگ ہوتی ہے، اگر اصلی ہینگ ہو تو اصلی ہینگ کا پانی بنا کے گرم اور اس کے سینے پہ لیپ کریں، اس کا یعنی کہ مالش کر دیں، پانی مل دیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک بیبی وکس آتی ہے، اگر بہت زیادہ شدید طبیعت خراب ہے تو بیبی وکس لے کے اور ایک پان کے پتے پہ یا ارنڈ کے پتے پہ اس کو گرم کر کے لگا کے نا ہلکا سا باندھ کے 2 گھنٹے کے بعد کھول دیں تو اس سے سینہ بالکل صاف ہو جاتا ہے. یہ چیزیں بہت اچھی ہیں بچوں کے لیے. حضور ایک آخری سوال ہے، اس کے بعد وائس میسیجز لیں گے، کہ ابھی جو ہے کراچی پاکستان میں کووڈ کی طرح ہی ایک وائرل انفیکشن چل رہا ہے جس میں گلے میں شدید درد ہوتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اور کھانسی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بلغم والی ہوتی ہے. تو اس کا کوئی نسخہ بتا دیں اس کے لیے. کست شیری، ملیٹھی اور ہلدی اور ارجن کی چھال، کالی مرچ، یہ 5 چیزیں ہیں، یہ لے لیں اور یہ سب برابر وزن لینی ہے. اس میں سے آدھی چمچی لے کر تھوڑے دیر شہد میں ملا کر روزانہ چاٹیں اس کو صبح شام، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے بالکل سیٹ ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی شوگر کا مریض ہے وہ شہد کے ساتھ نہیں لے سکتا تو پھر اس کی آدھی چمچی، یعنی کہ اگر شہد کے ساتھ 1 گرام لینا ہے تو پھر اس کو 2 گرام لے اور 1-1.5 کپ پانی میں ڈال دے، اس کا قہوہ تیار کرے اور اس کا قہوہ پیے دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ. مرض کی شدت پر ہے، اگر شدید ہے تو 3 دفعہ بھی کر سکتا ہے، عام حالت میں ہے تو 2 دفعہ بھی کر سکتا ہے. تو یہ بہت اچھا نسخہ ہے. 2 سے 3 گرام اس کا جو شاندہ بنا کے پئیں صبح شام. تو یہ جو وبائی جتنے بھی امراض آتے ہیں جو گلے پہ حملہ کرتے ہیں، جس سے بلغم پیدا ہوتا ہے، وائرل انفیکشن ہوتا ہے، یہ تمام قسم کے اس وائرلوں کو ختم کر دیتا ہے جو ناک کان حلق پہ پڑتے ہیں ان کے. حضور آج کل بچوں میں خسرہ کی بیماری بھی بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے، تو اس کا کوئی علاج
بچوں کے لیے خسرہ کی جو بیماری آج کل پھیل رہی ہے، جس کو چکن پاکس بھی کہتے ہیں، نکل رہی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ بچے کی عمر کے مطابق دیکھ لیں. اگر 1 سال تک کا بچہ ہے تو 1-2 منقے اور 1 چٹکی خاکسیر پانی میں پکا کے ابال کے رکھ لیں، 1 گلاس پانی بنا کے اس کا رکھ لیں، اور اس میں تھوڑا 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 کر کے سارے دن میں وہ بچے کو پلا دیں، چمچ چمچ کر کے اس کو. تو 3 دن کریں تو ساری چکن پاک جلدی نکل کے ختم ہو جاتی ہے. اور اگر جو بچے صحت مند ہیں، اگر ان کو یہ پانی پلایا جائے تو ان کو نکلنے کا چانس کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہینگ، لونگ اور نیم، ان تینوں کے 1-2 پتی نیم کے لے لیں، 1 چٹکی ہینگ کی لے لیں، 1-2 لونگے لے لیں، اس کو ایک کپڑے میں باندھ کے بچے کے پاؤں میں باندھ دیں، تو ان کی اسمیل سے بھی یہ وبا قریب نہیں آتی. ان کی اسمیل بھی اس وبا کو ختم کرتی ہے. میاں یہ بعض اوقات بلغم کی وجہ سے کان بند ہو جاتے ہیں، جیسے بلغم نزلہ شروع ہوتا ہے اس کی وجہ سے بعض اوقات ایسا بھی ایک ہلکا سے بھی ہو تو کان بند ہو جاتے ہیں، آواز ہی نہیں آتی. اس کے لیے کیا ہے؟ یہ جو میں نے نسخہ بھی بتایا ارجن والا، ورژن والا بہترین نسخہ ہے یہ اس کے لیے کہ آپ استعمال کرائیں، 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں کان کھل جاتے ہیں. جی لائیو سوال لے لیجیے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میاں حضور، میرا نام سید محمود ہے، میری والدہ کا نام رضیہ بیگم اور بلقیس بیگم ہے. میں انڈیا حیدرآباد سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بچپن سے ایک خواب آتا ہے جس میں میں راستے میں مطلب کہیں سفر کر رہا ہوں، کہیں راستہ ہے، گاڑی پہ ہو کہیں پہ ہو، کہیں دور رہتا ہوں، واپس آنے کا راستہ نہیں ملتا، یعنی میرے کو ذہن میں نہیں پتا کہ میری منزل کہاں ہے. اس طرح کا خواب پڑتا، تو اس میں رہنمائی فرمائیے اور اس کا علاج بھی بتائیے. اور میں تھوڑا روزگار کے لیے تھوڑا پریشان ہوں اس کے لیے. یہ جو خواب ہے یہ جادو ٹونے کی بندش کا ہے یہ، اور ان کے راستے بند ہیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. آیت الکرسی اور 4 کل روزانہ 21 مرتبہ پڑھا کریں، آگے پیچھے درود شریف پڑھیں 11 بار، تو کچھ عرصے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ خواب بھی آنا بند ہو جائے گا اور راستے بھی بہتری کے ہو جائیں گے اور روزی روزگار کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے اور کشادگی بھی ہو جائے گی پیدا. جی دوسرا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فرقان بات کر رہا ہوں کراچی سے. میاں حضور صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کسی شخص نے اگر باقاعدہ اجازت دے کر زکوٰۃ وغیرہ ادا کری ہو اعمالوں کی، اور اب ان اعمالوں کی مطابقت بھی باقاعدگی سے کرتا ہے، اور اس کا ہاتھ ان تمام چیزوں کے بعد بہت زیادہ تنگ ہو جائے، نوکری میں بھی مسائل شروع ہو جائیں، گھر میں بھی جھگڑے شروع ہو جائیں، بچے بھی نافرمان ہو جائیں، ہر طرف پریشانی نظر آنا شروع ہو جائیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا کوئی رجت ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ یہ رہنمائی فرما دیں. اصل میں ہم زکوٰۃ وغیرہ تو ادا کر لیتے ہیں اور اعمال بھی وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان صدقات کی طرف نہیں جاتا. تو اب ایسے لوگ جو اعمال تو کرتے ہیں مگر ان کے صدقات ادا نہیں کرتے یا صدقات نہیں دیتے، تو ان کو چاہیے کہ صدقات دیں اس کے. اگر صدقات نہیں دیتے تو وہ چیزیں بھی آزمائش میں ڈال دیتی ہیں یا انہی کی وجہ سے رجت بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ جو کیفیات بتا رہے ہیں یہ واقعی یہ رجت کی آزمائشیں ہیں، اور یہ اپنے صدقات دیں، اپنے بچوں کے صدقات دیں، گوشت پھیپڑا وغیرہ لیں، ہر منگل کے منگل اپنے پہ سے صدقہ دیں، اور کم سے کم 5 لوگوں کو ہر مہینے کھانا کھلائیں، تو اللہ نے چاہا تو یہ آزمائش دور ہو جائے گی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میاں حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد میاں حضور سے ایک درخواست تھی کہ میں ناد علی کا جو 19، 20 اور 21 رمضان المبارک کو عمل کیا جاتا ہے تو وہ عمل کرنا چاہتا ہوں میاں حضور کی سرپرستی اور اجازت میں، تو اس کے لیے اجازت چاہیے تھی. اور اس کے بعد کتنی یعنی کہ تعداد میں عمل کرنا چاہیے جیسے سے جادو جنات کا بندہ علاج بھی کر سکے، اور اس کے بعد پھر کتنی مداومت رکھنی چاہیے؟ ناد علی شریف کی یہ 3 دن کے زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ 2100 مرتبہ ہر روز پڑھا جاتا ہے، تمام شرائط کے ساتھ، کہ جس میں ترک جلالی جمالی کرا جائے
اور بہتر ہے کہ کالا احرام باندھا جائے. اگر کالا احرام نہیں باندھ سکتے تو کم سے کم کالے کپڑے پہن کے بیٹھیں اور یہ 3 دن عمل کریں اور اس کو تمام شرائط کو ملوز خاطر رکھیں اس میں. اور بخور جلائیں، بخور نہیں ہے تو اچھی اگربتیاں جلائیں دوران عمل، اور 2100 مرتبہ روزانہ پڑھیں. اس کے بعد جب 2100 مرتبہ پڑھ چکے ہیں تو یہ 6300 مرتبہ ہوتی ہے، جو اس کے تعداد کے مطابق تعداد واضح ہو جاتی ہے. اس کے بعد 110 مرتبہ، اور اگر اتنا کوئی نہیں کر سکتا تو کم سے کم 70 مرتبہ ضرور اپنے ورد میں رکھے اس کو. تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل جاری رہتا ہے اور پھر اس سے علاج معالجہ کر سکتا ہے آدمی اس کے ذریعے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمر فروق ہے اور میں پنجاب سے ہوں، حافظ آباد، اور ہم سید فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. تو میں یہ عرض ہے میاں حضور، ویسے میں نقشبندی سلسلے میں بیعت ہوں. میرا میاں حضور سے یہ سوال ہے، میں جیسا اتقاف میں بیٹھنا چاہ رہا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا عمل بتائیں، کہ کوئی ایسا بتائیں جس سے قرب الہی حاصل ہو اور بس میں بھی سلوک کے راستے پہ چل سکوں. جو یہ اعتکاف میں لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ 9 دن سورہ نبا پڑھیں 110 مرتبہ. خاندان چشت میں قرب الہی کے لیے ایام رمضان کے آخری ایام میں یہ چلہ بہت موثر ہے. حضرت سید خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خلفاء اور مریدین کو اس کی تلقین فرماتے تھے کہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات سے ہے یہ چیز، کہ وہ چاہتے تھے کہ ہر سال رمضان کے اوقاف کے ایام میں جو اعتکاف کا ایام ہوتے ہیں اس میں سورہ نبا 110 مرتبہ روز پڑھی جائے، اور 10 دن مل جائیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ 9 دن کا عمل کم سے کم کر لیا جائے اس کا. اور اس کے بعد 5 مرتبہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد اس کی مداومت رکھی جائے تو اس کا دل ہوائج دنیا سے اڑ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں وہ لگ جاتا ہے. تو یہ بہت مؤثر عمل ہے خاندان چشت کا، اس کو کرنا چاہیے. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن شریف وغیرہ نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، اگر وہ نہیں پڑھے ہوئے تو ان کو چاہیے 10 دن کے اندر تیسرا کلمہ جو ہے تسبیحات تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک اس کو 125 مرتبہ پڑھ لیں. تو یہ بھی بہت مؤثر ہے اس چیز کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کرے اور ہمیں توفیق دے اس چیز کی. اس میں باری تعالیٰ سے منسوب کوئی عمل تعریف ہے؟ اس میں باری تعالیٰ سے منسوب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم یا قادر ہو. جو شخص اس اسم کی مداومت کرتا ہے اس کی ہر حاجتیں پوری ہوتی ہیں. بزرگان کرام کے مطابق کہ کوئی شخص اس کو 1100 مرتبہ روز پڑھتا ہے تو اس کی تمام حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ رفع فرماتا ہے اور تمام مشکلوں سے اس کو نجات ملتی ہے. اور بالخصوص اگر کوئی شخص کسی رجت میں کسی اعمال کی رجت میں مبتلا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ 1100 مرتبہ اسم یا قادر ہو پڑھے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص رجت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ وضو کرتے وقت اس اسم کا ورد کرے. تو جو وہ اپنے آزاد ہوتا جاتا ہے اور اس اسم کا ورد کرتا جاتا ہے تو اس کی رجت کٹنا شروع ہو جاتی ہے، سبحان اس کی آزمائش دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. سبحان. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص وضو کرتے ہوئے اس کو اپنا معمول بنا لے کہ اس اسم کا وضو کرتے وقت ورد کرے تو بزرگان اکرام فرماتے ہیں کہ اس کے جسم کا کوئی اعضا جو دھلے گا، وضو کے وقت جو اعضا دھلتے ہیں وہ کبھی بھی معطل نہیں ہوں گے. یعنی کہ فالج، لقوا، رشا وہ اس سے بالکل محفوظ رہے گا. تو یہ بہت اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے. حضور بیت اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. پڑھیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے توبہ کی میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے اپنے تمام گناہوں جنہیں سے میں جانتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں جنہیں میں نہیں جانتا جنہیں میں نہیں اور جانتا میں عہد کرتا ہوں اور میں عہد کرتا اپنی ہوں باقی زندگی اپنی باقی اللہ زندگی اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول فرمان کے مطابق فرمان کے گزاروں گا گزاروں پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول میں نے آپ کو خاندان عالیہ قادریہ سلسلہ عالیہ سہروردیہ چشتیہ قلندریہ نقشبندیہ ولولائیہ جہانگیریہ میں داخل سلسلہ مرید کیا آپ نے قبول کیا قبول کیا قبول کیا قبول کیا قبول کیا الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و محمد النبی الجودی والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین یا رب العالمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ دفعل میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے محتاجگیوں سے ذلتوں سے رسوائیوں سے ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے ہر طرح کی آفات ناگانیہ اموات ناگانیہ امراض ناگانیہ سے محفوظ فرما ہر طرح کی رحمتیں نعمتیں برکتیں راحتیں آسانی عطا فرما ہم میں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما جو بے روزگار تنگ دست ہیں ان کو کشادگی رزق عطا فرما جو بچیاں اپنے نصیبوں کے لیے بیٹھی ہیں ان کے نصیبوں کو کشادہ فرما جو لوگ بلا وجہ قید و بند کی صحبتوں میں یا الہ العالمین اس سے انہیں نجات دلا یا الہ العالمین ہمارے سب کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما یا الہ العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی تھوڑی بہت ناقص سی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں عفو و عافیت عطا فرما یا الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول